ایک باپ اپنی بیٹی کو مدرسے بھیجتا ہے کہ وہ دین سیکھے گی، علم بنے گا اس کا زیور، اور وہ روز قیامت باپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ مگر کیا ہو جب وہی بیٹی عشق میں اندھی ہو کر دین کے لبادے میں چھپے ایک شیطان سے جا ٹکرائے، اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ وہی بیٹی اپنے عاشق کے ہاتھوں اپنے باپ کا جنازہ تیار کروا دے۔ یہ لوگ سپاری کلرز ہیں، ان کو ملا تھا 2 لاکھ روپے کا پیسہ، اس میں 1 لاکھ روپے ان کو آلریڈی دے دیا گیا تھا۔ ان کا جو نام سپاری دیے تھے ان کا نام ہے مفتی صاحب انور۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ مصر اولیاء چگولیہ کے حافظ منصور شہید کی دردناک سچائی ہے۔ مولانا شہاب انور قاسمی ایک مدرسے کے محتمم، زمینیں، گاڑیاں، شان و شوکت، ایک عالم کا چولا اور دل میں فریب کا زہر۔ اسی مدرسے میں حافظ منصور صاحب کی بیٹی ایک معلمہ تھی، علم پڑھاتی تھی، پردے کا درس دیتی تھی، اور دل لگا بیٹھی ایک شادی شدہ مفتی سے، جس کے اپنے 5 بچے تھے، ایک بیوی تھی، مگر آنکھوں میں لالچ، زبان پر دین اور دل میں دنیا بسائے بیٹھا تھا۔ باپ نے کیا قصور کیا تھا؟ اس نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میری بیٹی کسی کے سائے میں نہیں، کسی کے حق میں جائے گی، میں اسے کسی شادی شدہ فریب کار مولوی کی بیوی نہیں بننے دوں گا۔ 1 سال تک باپ بیٹی کے درمیان تکرار ہوتی رہی۔ باپ نرم لہجے میں سمجھاتا رہا، مگر بیٹی عشق میں اندھی، خوابوں میں گم، جیسے ہوش ختم ہو چکے ہوں۔ قتل والا دن صرف منصور صاحب کا آخری دن نہیں تھا، یہ پوری امت کی غیرت کا جنازہ تھا۔ وہی بیٹی جسے کبھی انگلی پکڑ کر اسکول لے جایا کرتے تھے، اسی بیٹی نے اپنے عاشق کو وقت، راستہ، طریقہ بتایا، اور پھر راستے میں گھات لگائے ہوئے قاتلوں نے ایک باپ کا چراغ بجھا دیا۔ قاتل غیر مسلم تھے، مگر منصوبہ ایک عالمہ کو ایک مفتی سے شادی کرانے کا تھا۔ پولیس نے جب پکڑا تو سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا۔ مولوی صاحب نے خود جرم قبول کیا، بیٹی اور اس کی ماں نے ابھی تک انکار کیا ہے، مگر دنیا سمجھ گئی ہے کہ جس مدرسے میں علم بیچا جا رہا ہو وہاں عزت بچ نہیں سکتی۔ ذرا بتلا میری بیٹی، تو نے کس کا خون کیا؟ وہ جو تیرے لیے راتوں کو جاگا، جو تیرے لیے لوگوں کے سامنے جھکا، جو چاہتا تھا کہ دنیا تجھے عالمہ کہے اور آخرت میں تو اس کی شفاعت کا ذریعہ بنے، تو نے وہی باپ مار دیا۔ تو نے کیا پایا؟ ایک فریب، ایک خواب، ایک ایسا مرد جو اپنی بیوی کا وفادار نہ ہو سکا، وہ تجھے کیا دے گا؟ اے امت مسلمہ، اب بھی جاگو، یہ ایک کیس نہیں، یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کھلا عذاب ہے۔ اگر مدرسوں میں عشق ہونے لگا، اگر علم کی جگہ چالاکیاں سکھائی جانے لگی، اگر مفتی، فقی، عالم سب فریب کار بننے لگے تو دین کہاں بچے گا؟ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بدنامی ہوگی، ان سے کہو بدنامی ان سے ہوتی ہے جو بدعمال ہیں، نہ کہ ان سے جو سچ بولتے ہیں۔ اگر ایسے مولویوں پر خاموشی اختیار کی گئی تو کل ہمارے بیٹے بیٹیاں سب برباد ہو جائیں گے۔ سچ کہنے والے اگر چپ ہو گئے تو فتنہ ہر گھر میں ناچنے لگے گا۔